کچھ ایسی چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اپنے تجربے کی بنیاد پہ میں میر سرفراز بگٹی صاحب سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم 2008 میں منتخب ہوئے تو اس وقت اس بلوچستان کے پاس تنخواہوں کے پیسے بھی نہیں تھے. نواب اسلم رحسانی صاحب آگے ہوتے تھے اور ہم ان کے پیچھے بلوچستان سے لے کے اسلام آباد تک جب جاتے تھے تو اپنی تنخواہوں کے لیے بھیک مانگتے تھے. اور جب 2010 میں NFC ایوارڈ 18ویں ترمیم کے تحت جب پیپلز پارٹی کا دور تھا، اس لیے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں بلوچستان کی حالت کچھ بہتر ہوئی، جس میں ہمارا سب سے بڑا مطالبہ عوامی نیشنل پارٹی کا یہی تھا کہ ہمیں صوبائی خود مختاری چاہیے، ہمیں پشتونخوا نام چاہیے جو پشتونوں کی ایک شناخت ہوتی ہے یہاں پہ. حالانکہ یہ نہیں، یہ ایک مشترکہ ملک ہے جس میں ہر ایک کو اپنے ڈیموکریٹک طریقے سے اپنے حق اور اپنے اصول کے لیے آواز اٹھانا چاہیے. ہم جب کہتے تھے کہ جی پشتونستان یا پشتونخوا چاہیے تو ہمیں غدار کا لقب دیا جاتا تھا. حالانکہ ہم اس ملک میں پیدا ہوئے ہیں اور اس مٹی سے پیدا ہوئے اور اسی مٹی میں ہم نے دفن ہونا ہے. ہم یہاں پہ غداری نہیں کر سکتے ہیں، لیکن حقوق کی بات کرتے ہیں. ہم ہمیشہ ہم نے آپ پہ اصول کی بات کی ہے. تو تب چیئرمین پریزیڈنٹ پیپلز پارٹی آصف زرداری صاحب کی قیادت میں اور اس وقت اسفندیار ولی خان اور یہاں سے ہمارے جو چیف منسٹر نواب رحسانی صاحب، ہم نے مل کے اس 18ویں ترمیم کو پاس کرنے میں کامیابی حاصل کی. اس میں ہماری پارٹی آج بھی زرداری صاحب کا مشکور ہے کہ انہوں نے ہمیں پشتونخوا صوبہ جو دنیا کے نقشے میں اپنی شناخت ہے اس کو کر دیا. تو کیا اس میں ہم غدار ثابت ہوئے یا ہم نے اس ملک کی توڑنے کی بات کی؟ یہی ایک تاریخ ہے کہ صوبائی خود مختاری پہ ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ ملک توڑنے کی بات کر رہے ہیں. جب ہم پختونخوا کی بات کرتے تھے کہ یہ تو ملک کے غدار ہیں. نہیں، ہم یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں اور اس صوبے کے حقوق کے لیے اور اس صوبے کے مفاد میں ہم بات کرتے ہیں. آتے ہیں بلوچستان میں. 77 سال ہو گیا اس ملک کو بننے میں، تو کتنی محرومیوں کے سامنے ہم ہوئے. یہاں پہ ہر ایک نے اپنے گھر سے شہادتیں بھی دی اس خطے کے لیے دیے، چاہے وہ پہاڑوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں چاہے وہ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ اس صوبے سے تعلق نہیں رکھتے ہیں. ہمیں کس طریقے سے ان کو منانا ہے، ہم نے اس صوبے میں کس طرح امن و امان کو برقرار رکھنا ہے، کیونکہ یہ صوبہ جو ہے بلوچستان، یہاں پہ جو انسان رہتے ہیں اس انسان کی اہمیت ہے اس زمین پہ بلوچستان میں، اور اس بلوچستان کی زمین پہ جو ہم رہتے ہیں اس زمین کی اپنی اہمیت ہے. یہ آدھا پاکستان ہے اس ملک کا. یہ 45% جو لینڈ ہے وہ پاکستان کا ہے. اس صوبے کا جو اہمیت ہے اسٹریٹجک، وہ پاکستان میں اپنی اہمیت رکھتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہمارے دشمن مضبوط ہے، لیکن دشمن ہم پہ حملے اور وار کرتے ہیں، خاص کر بلوچستان کو ٹارگٹ بنانے کے لیے. تو ہم نے ہمیشہ جب مل کے یہاں پہ حکومت بنی ہے، ہم نے اس حکومت کے ساتھ اس بنیاد پہ دیا ہوا ہے عوامی نیشنل پارٹی نے کہ یہاں پہ ہم عوام کے حقوق کی تحفظ کر سکیں، عوام کو وہ مفادات دے سکیں جو ان کی بیسک ریکوائرمنٹ ہے. اس کی بنیاد کیا ہے، کیا چاہتے ہیں یہ عوام. آج ہم 65 کے عوام میں اگر یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ آپ میر سرفراز بگٹی صاحب آپ سے کیا چاہتے ہیں؟ آپ یہ 5 سال میں کس طرح پہلے اس منتخب نمائندوں کو لے کے چلیں گے اور اس منتخب نمائندوں کی جو اپنے علاقے سے اٹھا کے یہاں پہ مسائل لاتے ہیں اس کو ہم کس طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں گے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اس محرومیوں کو ہم 77 سال میں ختم ہوئے نہیں ہوئے ہیں، لیکن آپ نے ایک کام کرنا ہے. یہ شاید میں اپنی جو تجویز دے سکتا ہوں، یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ صحیح ہوگا، شاید اس میں غلطیاں بھی ہوگی، لیکن میں اپنی قابلیت یا اپنے تجربے کی بنیاد پہ آپ کو یہ کہتا ہوں کہ چاہے جدھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں بلوچستان سے بلوچستان کا فرزند ہوتے ہوئے، ان کو آپ نے خیال رکھنا ہوگا، ان کو منانے کی کوشش کرنی ہوگی، ان کو قومی دائرے میں لانے کی کوشش کرنی ہوگی، ان سے مذاکرات کرنے کی، کیونکہ ہم ٹیبل ٹاکس کے جو ہے حامی ہیں، ہم پر امن لوگ ہیں، ہم عدم تشدد باچا خان کے پیروکار ہیں، ہم نے تشدد سے نفرت کی ہے، اور ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ اس صوبے کا جو حل ہے، اس صوبے کو جو ہم نے پرامن بنانے کے لیے ہم نے تشدد سے نفرت ہوگی. ہم نے بندوق کے زور پہ یہاں پہ گولی کی زور پہ یہاں پہ حکومت نہیں کرنی ہوگی.
ہم نے یہاں پہ ایک قبائلی روایات جو ہمارا صوبہ ہے جس میں ہماری پشتون بلوچ روایات ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم صوبے کو آگے چلانے کی کوشش کریں گے. یہاں پہ جب یہ پہلا قدم آپ کا ہوگا اور ہم آپ کے ساتھ اس بنیاد پہ دیں گے کہ جی آپ اٹھے کہ امن امان کا مسئلہ کس طرح ہم نے حل کرنا ہے, چاہے جو بھی ہو. یہاں پہ سیکٹرین بنیاد پہ یہاں پہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, یہاں پہ قومیت کی بنیاد پہ ہوتے ہیں, یہاں پہ تعصب اور نفرت کو ہوا دینے کی جو ایک بہت بڑی سازش کی جا رہی ہے, ہم نے اس کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے. سب سے پہلا کام میں ریکویسٹ کرتا ہوں, نواب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے پرانے پارلیمنٹیرینز اور ہمارے پرانے یہاں پہ چیف منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو یہ کہتا ہوں کہ سب مل کے, چاہے ہم اپوزیشن میں ہو یا ٹریجری بینچز میں ہو, ہم نے آپ کے ساتھ دینا ہوگا. دوسرے مرحلے میں سب سے پہلا جو بلوچستان کی عوام کو ہے وہ غربت ہے. یہاں پہ غربت کو آپ نے دیکھنا ہوگا, یہاں پہ آپ نے روزگار دینا ہوگا, یہاں پہ آپ نے ایجوکیشن پہ آپ نے توجہ دینی ہوگی, یہاں پہ آپ نے ہیلتھ پہ توجہ دینی ہوگی. یہ بلوچستان کی عوام کی آواز ہے. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ عوامی نیشنل پارٹی آپ کے ہر اس قدم میں جو بلوچستان کے عوام کی مفاد میں ہو آپ کا ساتھ دے گا اور ہمیشہ ساتھ دیتے رہے گا. اور میں اتنا کہہ دوں کہ میر سرفراز صاحب, چاہے یہاں پہ اپوزیشن میں ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں, چاہے ٹریجری پہ بینچ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ مشاورت کے ساتھ, آپ ایک کمیٹی کی صورت میں, آپ کم از کم سیاسی امور میں, امن و امان کے امور میں ان کو ساتھ لے کے چلے, ان کی تجاویز کو سامنے رکھتے ہوئے آگے چلیں گے. انشاءاللہ اللہ آپ کو کامیابی دے گا, اور ہماری دعا ہے کہ ہم کامیابی سے اس صوبے کو جو ہے اپنی خدمات پیش کریں اور اس میں کامیابی. تھینک یو.